وہ جو عزت کے لائق ہیں ان کا نام سننا تم پسند نہیں کرتے ہو، اس قدر تمہارے ذہنوں کو بنا دیا گیا ہے، نفرت کرتے ہو دین کے نام سے۔ جب اللہ رسول کا ذکر آتا ہے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس سننے کے لیے۔ استغفر اللہ، اذان آتی ہے تو اذان کی آواز ہلکی کر دیتے ہو، حالانکہ اذان بھی دم ہے۔ اذان جب جس بیماریوں میں تم رلتے پھرتے ہو نا، جاؤ روزانہ غور سے اذان کو سننا شروع کر دو، اللہ کے فضل سے تمہیں شفا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیاطین بھاگتے ہیں جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، پادتا ہوا بھاگتا ہے، پادتا ہوا اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، وہ بھاگتا ہے، اور ہماری ہوا خارج شروع ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہم شیاطین ہیں۔ جس کو اذان سے الرجی کا وہ شیطان ہے۔ غور سے سنو نا اذان کو، اور فائدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان کو سنا، اس کا جواب دیا، پھر مجھ پر درود پڑھا اور یہ دعا پڑھی، اللہم رب ھذہ الدعوہ، حوض کوثر پر قیامت کے روز میں اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلاؤں گا۔ یہ اجر، اتنا بڑا اجر اور فائدہ دنیا میں، کہ اگر تجھے کوئی شیطان کی طرف سے بیماری ہے جس کو تم لیے گھومتے ہو کہ جی روحانی بیماری ہے، اور روح کہاں بیمار ہوتی ہے یار؟ بیمار ہم ہیں، کیونکہ ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، روح تو امر ربی ہے، اللہ کا حکم کا ہم بیمار ہوا۔ شیطانی بیماریاں یہ تمہیں، جس کو روحانیت کا نام دیا جاتا ہے، شیطان کے مس کرنے سے بیماری ہوتی ہے، شیطان کے چھونے سے بیماری ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کو شیطان نے چھوا نا، جب ان کو جلد کی بیماری لگی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے نا قرآن میں، میرے بندے ایوب نے مجھ کو پکارا، ربی انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، کہ اللہ مجھ کو یہ جو ہے یہ شیطان کے مس سے عذاب ہوا ہے، یہ جو میرے جسم کو تکلیف ہے۔ پھر اللہ نے دعا بھی بتائی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، علاج بھی بتا رہا نا میرا رب، اور رب کی طرف میں نے کہاں رجوع کیا؟ مسجد کے قریب مکان ہی سستے ملتے ہیں، یقین جانے لوگ لڑائی کرتے ہیں، اگر مسجد وہاں بننی شروع ہو جائے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہمارا معیار بن گیا۔ صحیح ہے غلط ہے؟ بولو نا یار، تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو، میں تو ان پڑھ ہوں، یہ بتا رہا ہوں نا، میں آئینہ دکھا رہا ہوں نا، میں اپنی شکل بھی دیکھ رہا ہوں، تمہیں بھی دکھا رہا ہوں، ہے نہیں ایسا؟ کیوں نہیں اللہ رسول سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم نکال دی گئی؟ اور سبب کیا بنا تمہارے دل سے اللہ اور رسول کی محبت نکالنے کا؟ بھانڈ مناسی تمہارے دلوں میں ڈال دیے گئے، ان لوگوں کو پسند کرتے جو جھوٹ بول کر تم کو ہنساتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بول کر کسی کو ہنسایا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے۔ آج کامیڈی ہے جی، یہ دنیا کے دکھ بانٹتا ہے یہ جی، یہ کامیڈی ہے، بڑا زبردست کامیڈی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ اسلام پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے، تم ہنس ہنس کر مردے ہو گئے ہو، دل کہاں مردہ ہو گیا، پورا جسم مردار ہو گیا، کسی کام کا نہیں رہا۔ کہہ کے ہنسنا، ہمیں تو نبی نے ہنسنا بھی سکھایا، رونا بھی سکھایا، کھانا بھی سکھایا، سونا بھی سکھایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں آؤ نا، ان طریقے پر چلو نا، ان طریقے سے کھاؤ نا، بیٹھ کے کھاؤ، بسم اللہ کر کے کھاؤ، ہاتھ دھو کر کھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے، ہاتھ دھو کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں، اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی۔ یہ فارمولہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ازماؤ نا۔ جو جہان دے چوڑے نال ہاتھ ملا کے تے گھر جا کے امی میں دھوتے ہوئے ناتھ، اور قمیض نال جو کچھ گند لگا ہے وہ بھی لا کے تے پھر لیاؤ روٹی جاؤ فٹ بال۔ گھروں میں برتن پڑے ہوئے ہیں، سالوں سے الماریوں کے اندر بند ہے، مہمان آئے پھٹو پھٹ نانی رن چکیا تے ڈپٹے نال صاف تے مہمان دے اگے۔ کیا بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ برتنوں کو دھو کر استعمال کیا کرو، کھانے کے برتن کو ڈھانپ پر رکھ دو، الٹا رکھ دو، کچھ نہیں ملتا کھانے کی چیز پر تو اوپر تنکا رکھ دو بسم اللہ کر کے، شیاطین سے محفوظ ہو جائے گا۔ گھنٹوں پہلے ٹیبل سجا دیتے ہو دکھانے کے لیے، کوڑا ماندے پہ ہے جی 10 کھانے پکائے پاویں ہفتہ پورا دال ہی نہ پکدی ہوئے،
ہاں جی، وہ بھی رکھا ہوا پھیلا کے، پتہ نہیں کتنی دیر سے وہ ننگا پڑا ہوا ہے۔ یہ کس نے سکھایا ہمیں؟ برتن کو صاف کر کے کھایا کرو، انگلیوں کو چاٹ لیا کرو، یہاں تک کہ نہیں چاٹتے ہو دوسروں کو چٹوا دو، کون چاٹے گا؟ ترغیب ہے کہ اس کو چاٹو، یہ حکم ہے نا۔ کھانے کو اچھے طریقے سے برتن کو صاف کرو، تم نہیں جانتے کس ذرے میں شفا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بوتل تھوڑی جی چھوڑ دیتی، ٹیبل گئے، کھانا تھوڑا سا کھایا باقی چھوڑ دیا، تمہارے لیے بد دعا کرتی ہے یہ رزق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں دیکھا ایک جو کی روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو اٹھایا اور اہلیہ سے آپ نے فرمایا عائشہ یہ عزت والی چیز ہے، اس کی قدر کرو، جب اللہ لے لے تو دے گا نہیں۔ جاؤ نا شادی بیاہ میں کیا کرتے ہو ہیں؟ اتنی بھوک ہے نہ جا ٹھڈ چوہا نیولا جا ہے ایڈا بڑا پایا، ساریاں چیزاں، دو بوٹے ایڈے بڑے، 6 کباب پائے ہوئے۔ میں سوچنا یار کھا لے گا، تھوڑی دیر بعد تھوڑا جا کھادا، گولی کڈی منہ چپائی، ہو ہضم نہیں ہوتا پیا، تو نیت اتنی خراب ہے کہ ایڈا بڑا ٹیبل سے چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر جا کے دیکھتا کچھ ہو رہا ہے، این کر کے نا، تو پھر وہ حلوہ اینا بڑا پا لیا ہے۔ وہ میں کہو پائیا کھا لیں گا، مولی صاحب تانوں کی ہے جی، تہاڈا کھانے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دور ہے، کسی کو بھلائی کا کہو وہ لڑتا ہے، وہ اینٹ مارتا ہے، اور قوموں کی، گھروں کی، اولادوں کی بدبختی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب ان کی اصلاح کرنے والے ان سے ڈرنا شروع ہو جائیں۔ اس اولاد کی بدبختی شروع ہو جاتی ہے اس وقت جب ماں باپ اس کے شر سے، اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سمجھو وہ بدبخت میں لکھا گیا کہ امی کو پتہ ہے میں نے اس کو اگر کچھ کہا تو یہ مجھے کون نہیں مارے گی یا مارے گا، ہے نا۔ تو ہمارا تو دور یہ ہے، یہ نشانیاں بتائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ صحابی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے کہ قرب قیامت کے لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی؟ تو مفسرین نے اس کا یہ معنی کیا کہ بیٹی باپ پر حکم چلائے گی، میں اس نل کرنا ہی نہیں تو میں چل لیاں، ہوتا نا غیرت کے نام پر قتل، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، بیک گراؤنڈ دیکھو کیا ہے، ماحول کیا دے رہے اس بیٹی کو، کیا دے رہے اس کو، ڈرامہ دکھا رہے ہو نا اس کو، جس میں کیسے لڑکے کو پھانسنا اور لڑکے نے کیسے لڑکی کو پھانسنا ہے۔ تربیت گاہیں تو تم نے گھروں میں بنائی ہوئی ہیں، کر رہے نا آج کل تو ڈرامے جو چلے ہیں اس میں تو سسر کا بتایا ہے کہ وہ بہو کو کیسے پھنساتا ہے، بنائی اپنی سالی کو کیسے استغفر اللہ ڈوب کے مار جاؤ۔ خبیثو اپنے گھروں کے کلچر ہمارے گھروں میں بھیج رہے ہو، اور ہم نے بھی اپنے گھروں کی کھڑکی دروازے کھول دیے ان کے لیے، بیٹھ کے دیکھتے ہو بہن بیٹیوں سے، ان کے ساتھ یہ سب کچھ دکھاتے ہو، کیا شیطان ان کے ساتھ نہیں ہے؟ شیطان نہیں ہلکا، اس نے تو ہمارا قبضہ کر لیا۔ جب میں نے غیر محرم عورت کو دیکھا شیطان نے مجھ پر قبضہ کر لیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا زہریلے تیروں میں سے سب سے زہریلا تیر عورت کی نگاہیں ہیں، اور آنکھیں زنا کرتی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ کون بچاتا تھا تمہیں؟ کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اس کو فالو کون کرے گا آج کے دور میں؟ میں نے B.Com کیا ہوا ہے، C.Com کیا ہوا ہے، D.Com کیا ہوا ہے، تو اس دے باوجود بھی ناکام ناکام ناکام، ڈگریاں دادا چکی ہوئی ہیں تو چوڑا سے ایسے نے کوئی نوکری رکھدا پیا کہ چل جھاڑو ہی دیکھ لے تو۔ اللہ اکبر، ایک ڈگری تھوڑی سی لے لو نا، وہ بھی اللہ رسول کی بھی تھوڑی سی ڈگری لی ہوتی نا کہ پتہ نوکری نہیں مل رہی تو کیا کروں گا، جا کر چوروں ڈاکوؤں کی منتیں کرتا ہوں، لٹیروں کی منتیں کرتا ہوں، لیڈروں کی منتیں کرتا ہوں کہ سرکار کچھ کرو۔ اور ظالم جی اگر تو نے دین پڑھا ہوتا، رات کو اٹھتا، 2 سجدے کرتا، روتا اس مالک کے آگے کہ یا اللہ رازق تے تو ہے، کہ میں تیرے در تے آئیں ہی تو بس خیر پا دے میرے ربا۔